اچھا جی، تو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے مسالے کی جو تقریباً ہر باورچی خانے میں موجود ہے، دار چینی۔ کیا سچ میں یہ بلڈ شوگر کو قابو میں رکھنے میں مدد کر سکتی ہے؟ آئیے اس کی پوری حقیقت جانتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ صحت سے جڑا ایک بڑا راز ہمارے مسالے کے ڈبے میں ہی بند ہو؟ یہ خیال اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے اور آج ہم اسی کی تہہ تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ دار چینی آخر ہے کیا۔ دراصل یہ ایک خاص درخت کی اندرونی چھال ہے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، اسے صدیوں سے نہ صرف کھانوں میں بلکہ روایتی علاج معالجے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دار چینی کی اصل طاقت اس کے ایک کیمیکل جوس میں چھپی ہے جسے کہتے ہیں سینامالڈیہائڈ۔ یہی وہ چیز ہے جو اسے وہ خاص مہک دیتی ہے اور صحت کے زیادہ تر فائدے بھی اسی کی وجہ سے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کام کرتی کیسے ہے؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ دار چینی بلڈ شوگر پر 2 الگ الگ طریقوں سے اثر انداز ہوتی ہے جو اسے واقعی کافی خاص بنا دیتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ انسولین کی طرح کام کرتی ہے، یعنی جسم کے خلیوں کو خون میں موجود شوگر کو جذب کرنے میں مدد دیتی ہے، اور دوسرا یہ کھانے میں موجود کاربوہائیڈریٹس کو ہضم ہونے کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد بلڈ شوگر ایک دم سے اوپر نہیں جاتی۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت ہی ضروری بات ہے۔ بازار میں ملنے والی ہر دار چینی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور صحیح قسم کو پہچاننا صرف فائدے کے لیے ہی نہیں بلکہ حفاظت کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کی 2 مشہور قسمیں ہیں۔ ایک ہے سیلون، جسے اصلی دار چینی بھی کہتے ہیں، اور دوسری ہے کیسیا، جو زیادہ عام ملتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا فرق ایک کمپاؤنڈ کا ہے جسے کمارین کہتے ہیں۔ سیلون میں یہ بہت کم ہوتا ہے جبکہ کیسیا میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو زیادہ استعمال کرنے پر جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہی ہے، کمارن۔ اگر دار چینی کو صحت کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیسیا قسم میں اس کی زیادہ مقدار جگر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال کی طرف۔ کیا دار چینی کو ایک علاج سمجھا جائے یا صرف ایک مددگار چیز؟ اور یہیں پر آ کر اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں وہ سوال پوچھ ہی لیتے ہیں جس کا جواب سب جاننا چاہتے ہیں۔ کیا دار چینی ذیابیطس کا مکمل علاج ہے؟ اور اس کا جواب ہے بالکل صاف اور واضح، نہیں، دار چینی ذیابیطس کا علاج ہرگز نہیں ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ علاج کی جگہ نہیں لے سکتی، لیکن یہ ایک مددگار یا معاون عنصر ضرور ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے علاج کے ساتھ مل کر کچھ مدد کر سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی اس کا متبادل نہیں بن سکتی۔ تو پھر اگر اسے استعمال کرنا ہی ہے تو اس کا صحیح اور محفوظ طریقہ کیا ہے؟ چلیں اب ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر تحقیق میں روزانہ 1 سے 6 گرام کی مقدار استعمال کی گئی ہے۔ اب یہ کتنا بنتا ہے؟ اندازاً 1/4 چائے کے چمچ سے لے کر 2 چائے کے چمچ تک۔ اور اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسے دلیے یا دہی پر چھڑک سکتے ہیں، سموتھی یا دودھ میں ملا سکتے ہیں، سالن اور دالوں میں ڈال سکتے ہیں، یا پھر اس کی چائے بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ہمیشہ بہت تھوڑی مقدار سے شروع کریں، خاص طور پر اگر پہلے سے ذیابیطس کی کوئی دوا لی جا رہی ہو تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب کچھ بہت ہی اہم احتیاطیں۔ اگر اسے ذیابیطس کی دوا کے ساتھ لیا جائے تو یہ بلڈ شوگر کو خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، کیسیا دار چینی کا کومرین جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جن لوگوں کو جگر یا گردے کی بیماری ہے انہیں تو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، کچھ بھی نیا شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ تو پھر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس ساری معلومات سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ اسے ایک ٹیم کی طرح سمجھیں۔ صحت کے سفر میں دار چینی ایک اچھی ٹیم میٹ، ایک مددگار ساتھی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ٹیم کی کپتان نہیں ہے۔ کپتان ہمیشہ ایک ڈاکٹر کا مشورہ، متوازن غذا اور ورزش ہی رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدیم مسالہ کسی کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیشہ ڈاکٹر سے بات چیت کے بعد ہی ملنا چاہیے۔ لیکن یہ سوچنا واقعی دلچسپ ہے کہ ہمارے باورچی خانے میں رکھی عام سی چیزوں میں بھی صحت کے کتنے بڑے راز چھپے ہو سکتے ہیں۔